نورون علی نور، نورون علی نور، نورون علی نور، نورون علی نور۔ آپ تمام جماعت کو ہمارے چاروں چینلز کی طرف سے یا علی مدد، مولا علی مدد تمام جماعت کی طرف سے۔ آج کا یہ ٹاپک تو ہم نہیں کہیں گے، آج کی انفارمیشن ہم کہیں گے جی کیونکہ جو ہم دسونڈ دیتے ہیں وہ دراصل AKDN کے ذریعے کہاں استعمال ہوتی ہے، اس کا ایک ریسنٹ کنٹریبیوشن جو کہ حاضر امام نے دیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بالکل یہ نیوز آج یعنی 8 مارچ 2026 کی ہے، اس پہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کنٹریبیوشن کی تفصیل کیا ہے۔ ہاں بالکل، اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس جائزے کا جو بنیادی عنوان ہے وہ مولانا حاضر امامز نوبل کمٹمنٹ رکھا گیا ہے۔ صحیح۔ اور اس سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ اس خبر کے ایک ایک پہلو کو، یعنی ایک ایک اعداد و شمار اور اس کے عالمی اثرات کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ مقصد یہی ہے کہ سننے والوں کو مکمل اور جامع معلومات مل سکیں۔ بالکل، اور اس کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس خبر نے سب کی توجہ حاصل کی، یعنی مولانا ہزار امام نے عالمی سطح پر غذائی قلت، جسے ہم میل نیوٹریشن کہتے ہیں، ہاں میل نیوٹریشن، اس تباہ کن چیلنج سے نمٹنے کے لیے اگلے 5 سالوں میں $100 ملین دینے کا ایک شاندار اعلان کیا ہے۔ $100 ملین مطلب یہ ایک بہت ہی بڑی رقم ہے۔ بڑی رقم ہے، اور اس بات کی گہرائی میں جانا ضروری ہے کہ یہ رقم اکیلے کام نہیں کرے گی، اسے ایک مخصوص مہم میں شامل کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے 11.5 ایج آف لائف۔ ایج آف لائف، جی، اور اس مہم کو ترتیب دیا ہے محمد بن راشد المکتوم گلوبل انیشیٹیوز نے۔ اچھا، تو یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس مہم کا آخر بنیادی مقصد کیا ہے؟ جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق اس کا مقصد 35 ملین سے زائد بچوں کی جانیں بچانا ہے۔ 35 ملین؟ ہاں، تو کہ 35 ملین بچے جو بھوک اور غذائی قلت کے باعث وہ بالکل موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ صحیح کہا، اور اس انتہائی اہم موقع پر پرنس علی محمد نے بھی ایک ویڈیو خطاب کے ذریعے اپنا خصوصی پیغام دیا۔ یہ اس انیشیٹو کی سنگینی کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اور اس بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر امام نے متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران یعنی محمد بن راشد المکتوم اور دیگر عالمی مخیر حضرات اور بین الاقوامی تنظیموں اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ مل کے کھڑے ہونے پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیں، جب اتنے بڑے پیمانے پر عالمی رہنما اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس سے ایک عالمی بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اس فوری انسانی چیلنج پر قابو پانے کے لیے ایسی ہی اجتماعی کوشش چاہیے تھی۔ اور اسی لیے میں اس نقطے کو تھوڑا دسوند کی افادیت سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ جو عظیم عزم ہے، یہ دراصل آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک یعنی AKDN کے اس طویل مدتی کام کی ایک طاقتور توسیع ہے جو ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے ہو رہا ہے۔ ہاں، فوڈ سسٹمز اور غذائیت کو مضبوط بنانے کا کام۔ جی، اور یہاں ایک انتہائی دلچسپ حقیقت کی نشاندہی کرنا چاہوں گی میں۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اپنی امامت کے بالکل پہلے سال میں ہی پہلے ہی سال میں امام نے غذائیت کے لیے AKDN کی مالی وابستگی کو دوگنا کر دیا تھا، ڈبل کر دیا تھا۔ واہ، یعنی یہ شروع سے ہی ایک بنیادی ترجیح رہی ہے۔ بالکل۔ تو اب جو یہ توسیع ہو رہی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ مطلب افریقہ میں تو پروجیکٹس جاری ہیں ہی، لیکن میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں کچھ نئے علاقے بھی شامل کیے گئے۔ ہاں، افریقہ کے ساتھ ساتھ اب سینٹرل ایشیا سٹنٹنگ انیشیٹو جو ہے اس کو مزید پھیلا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس انیشیٹو کو افغانستان، پاکستان، سیریا اور تاجکستان تک وسعت دی گئی ہے۔ یعنی ان تمام جاری پروگراموں کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو AKDN اگلے 5 سالوں میں ان کمزور اور پسماندہ طبقات کے لیے غذائی نظام کو مضبوط بنانے پر تقریباً $100 ملین خرچ کرے گا۔ صحیح، اور ان علاقوں میں غذائی نظام کو مضبوط کرنا صرف کھانا پہنچانا نہیں ہے، یہ ایک مکمل سسٹم بنانا ہے۔ اور اس مسئلے کی سنگینی کو امام کے ایک بیان نے بہت واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ، اور میں یہاں ان کے الفاظ یوز کروں گا، غذائی قلت انسانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے جو لاکھوں بچوں اور خاندانوں کی صحت، صلاحیتوں اور وقار کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس بیان کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس میں وقار یعنی ڈگنیٹی کا ذکر بہت اہم ہے۔ وقار، بالکل۔ دیکھیں، جب ایک بچہ یا ایک خاندان
غذائی قلت کا شکار ہوتا ہے تو صرف ان کی جسمانی صحت نہیں گرتی، ان کی صلاحیتیں اور ان کا انسانی وقار متاثر ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ امام کے مطابق اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مختلف شعبوں اور معاشروں میں ایک مسلسل وابستگی اور اجتماعی عمل کی ضرورت ہے۔ مقصد صرف زندہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہر بچے کو بڑھنے، پھلنے پھولنے اور اپنی کمیونٹی میں ایک بامانی کردار ادا کرنے کا موقع ملے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم اس مہم کے تھوڑے سائنس اور طبی پہلو کی طرف آتے ہیں، اور سچ پوچھئے تو مجھے اس نے سب سے زیادہ حیران کیا ہے۔ آپ 11:30 کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل، میں یہی پوچھنے والا تھا کہ آخر اس مہم کے نام میں یہ 11:30 کا کیا مطلب ہے؟ جب میں نے پہلی بار پڑھا تو لگا ہوگا کہ شاید کسی فنڈ کا کوڈ ہے۔ ہاں، یا شاید کوئی فائنینشیل اعداد و شمار ہیں، لیکن یہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ جی، یہ دراصل مویک کی پیمائش ہے، MUAC، یعنی مڈ اپر آرم سرکمفرنس۔ آسان لفظوں میں بازو کی گولائی۔ بالکل، یہ 6 مہینے سے لے کر 5 سال تک کی عمر کے بچوں میں شدید غذائی قلت کا پتہ لگانے کے لیے ایک فرنٹ لائن تشخیصی ٹول ہے، ایک ڈائگنوسٹک ٹول۔ ایک سمپل سا فیتا۔ ہاں، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO اور یونیسیف کے جو رہنما خطوط ہیں، ان کے مطابق اگر کسی بچے کے بازو کی پیمائش 11.5 سینٹی میٹر سے کم ہو تو وہ شدید خطرناک غذائی قلت کی علامت ہے۔ 11.5 سینٹی میٹر، ذرا سوچیں یہ کتنا پتلا ہوتا ہے۔ اگر علاج میں تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جائے تو ان بچوں میں اموات کی شرح بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور اس ٹول کی جو پریکٹیکل اہمیت ہے نا، وہ اس کی سادگی میں ہے۔ یہ اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے کم سے کم ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی لیبارٹری نہیں چاہیے، کوئی ہیوی آلات نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے اسے ہم پناہ گزین کیمپوں میں یا تنازعات والے علاقوں میں اور آفت زیادہ جگہوں پر فوری اسکریننگ کے لیے انمول مانتے ہیں۔ کسی بھی میدان میں کھڑے ہو کر ایک ہیلتھ ورکر فوراً بتا سکتا ہے کہ بچے کو ایمرجنسی نیوٹریشن چاہیے یا نہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اب تھوڑا سا اس مہم کے مالی اہداف اور جو عالمی شراکت دار ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ اس مہم کا بنیادی مالی ہدف 1 بلین اماراتی درہم جمع کرنا ہے، جو کہ ڈالرز میں تقریباً $272 ملین بنتے ہیں۔ صحیح۔ اور مناسب رقم جمع ہونے کے بعد جو عملی ہدف ہے وہ 5 ملین بچوں کو موت کے منہ سے نکالنا اور مزید 30 ملین بچوں کو غذائی قلت کا شکار ہونے سے روکنا ہے۔ اور اتنے بڑے اسکیل پر کام اکیلے تو ہو نہیں سکتا، اسی لیے یہ مہم دنیا کی سب سے بڑی تنظیموں کی شراکت سے چلائی جا رہی ہے، جیسے یونیسیف ہے، سیو دا چلڈرن، جی سیو دا چلڈرن، چلڈرنز انویسٹمنٹ فنڈ فاؤنڈیشن اور ایکشن اگینسٹ ہنگر شامل ہیں۔ ان کے پاس نیٹ ورک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم ان ممالک کی لسٹ دیکھیں جہاں غذائی قلت کا سب سے شدید بحران ہے اور جہاں اس مہم کی خاص توجہ ہوگی، تو ان میں افغانستان، غزہ اسٹرپ، مالی، سوڈان اور یمن شامل ہیں۔ ان علاقوں کی زمینی حقیقت بہت مشکل ہے۔ یہاں سپلائی چینز عام طور پر ٹوٹ چکی ہوتی ہیں اور وسائل کی شدید کمی ہوتی ہے۔ اور ہم یہاں کسی سیاسی پہلو میں نہیں جا رہے، بس حقیقت یہ ہے کہ ان تنازعات کا سب سے زیادہ اثر معصوم بچوں پر پڑتا ہے۔ بالکل، اور اس ایمرجنسی کو ایڈریس کرنے کے لیے اس مہم کا وقت بھی بہت سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہے۔ ہاں، رمضان کے حوالے سے۔ جی، یہ جو ایج آف لائف فنڈ ریزر ہے، یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ رمضان عام طور پر دنیا بھر کے مخیر حضرات اور کاروباری رہنماؤں کو ایک مقصد پر اکٹھا کرنے اور وسائل متحرک کرنے کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ اور چونکہ آج 8 مارچ 2026 ہے، تو یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے چند ہی دنوں میں یعنی 11 مارچ 2026 کو دبئی میں ایک خصوصی تقریب بھی منعقد ہونے جا رہی ہے۔ صحیح۔ اس تقریب کی میزبانی خود محمد بن راشد المکتوم کریں گے، اور اس کا مقصد اس اقدام میں حصہ لینے والے بڑے عطیہ دہندگان کو اعزاز سے نوازنا ہے۔ یہ عالمی سطح پر بیداری پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور لوگوں کو انسپائر کرنے کا بھی۔ جب بڑے ادارے اور افراد اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو دوسروں کو بھی حوصلہ ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں، ایک مجموعی نتیجہ نکالیں، تو مجھے یہ پوری چین بہت متاثر کن لگتی ہے۔ ذرا دیکھیں کہ کس طرح ہر فرد کا دیا گیا ایک چھوٹا سا دستوند AKDN جیسے عالمی اداروں کے وسیع نیٹ ورک کے ذریعے گزرتا ہے۔ پھر وہ 11.5 سینٹی میٹر کے ایک انتہائی چھوٹے سے پیمانے سے لے کر
$100 ملین کے ایک عظیم فنڈ تک جڑتا ہے۔ حقیقت ہے۔ اور دنیا کے مشکل ترین حالات میں لاکھوں معصوم بچوں کو زندگی کی نوید سناتا ہے۔ یہ کنیکشن اپنے آپ میں بہت طاقتور ہے۔ اور میں اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ علم کی اصل طاقت یہی تو ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری شرکت داری چاہے وہ کتنی ہی لگ رہی ہو، وہ اس بڑے کینوس پر دنیا کو کیسے تبدیل کر رہی ہے۔